بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ آج کا ویڈیو بڑا ہی خاص ہونے والا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بہت ہی پیارا بیان کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں اور بھی اچھی ویڈیوز کو اسی طرح پیش کرتے رہیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی دنیا و آخرت میں میری عنایت اور احسانات تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا، اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ اور کوئی کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تقوی والوں کی صفت۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ جو شخص اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اور اللہ کا ڈر رکھتا ہو، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تقوی والوں کی صفتوں میں سے یہ کہ وہ لوگ جب کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اور کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور بات بھی یہ کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں اور پھر ان کو عذاب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ، یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔
اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمانی دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہے، کہ اے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں وہ آپ کی پاکی، بڑھائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم یا اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ یعنی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس کے شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ تبھی ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرے گا یا اللہ اس مجلس میں ایک ایسا بھی شخص آیا تھا جو اپنے کام کی وجہ سے آیا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اللہ پاک کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر، سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی خدمت میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز کو پیش کر سکیں۔